السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ مرکزی روحانی شفا خانہ یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے درود تاج کے تعلق سے کچھ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر، تو اے ایمان والو تم لوگ بھی خوب درود و سلام بھیجو۔ درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ قرآن مقدس کی آیتوں سے بھی درود پاک کی برکتیں ظاہر ہیں، اور اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث بھی ہیں جن سے درود پاک کے فضائل اور درود پاک پڑھنے والے کے فضائل اور درود پاک پڑھنے کے فوائد ظاہر ہوتے ہیں۔ درود پاک بہترین، بہت ہی اچھی اور عمدہ چیز ہے کہ آدمی درود پاک کے ذریعہ سے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، مشکلوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ کہ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی درود پاک پڑھنے والے کے درجوں کو بھی بلند کرتا ہے، گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو درود پاک میں سے ایک نہایت ہی معتبر، مستند اور بہتر درود شریف ہے۔ یوں تو تمام درود پسندیدہ ہیں اور اچھے ہیں، مگر میں جس درود پاک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے درود تاج۔ تو یہ درود تاج اور درودوں میں تاج کی حیثیت رکھتا ہے، اس وجہ سے اس درود پاک کا نام ہی درود تاج ہے۔ تو درود تاج کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کے عمل کے مختلف طریقے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے یہ نہایت ہی بہترین اور نہایت ہی آسان اور پاورفل چیز ہے کہ آدمی نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی زیارت کیسے کرے درود تاج کے ذریعہ سے، اور درود تاج کے ذریعہ سے کیسے جن، شیطان، خبیث وغیرہ ہو جائے، چیچک ہو جائے تو کیسے اس کو دور کیا جائے، کیسے جادو کا کاٹ کیا جائے، اور دل کی صفائی کے لیے کیسے پڑھنا ہے، اور دشمنوں اور ظالموں سے محفوظ رہنے کے لیے، اور رزق میں خیر و برکت کے لیے، اور پانچ عورت ہو جس کو بچہ نہ ہوتا ہو تو اس عورت کے لیے بھی درود تاج کا عمل کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے درود تاج کے تعلق سے مختصر طور پر بیان کروں گا، تو آپ حضرات باغور سماعت فرمائیں۔ حضور پاک سید عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی زیارت کیسے کی جائے گی درود پاک کے ذریعہ سے؟ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے بھی اس کا طریقہ لکھا ہے کہ جو شخص عروج ماہ میں، عروج ماہ بولتے ہیں چاند کی 1 تاریخ سے لے کر کے 12 تاریخ، تو چاند کی 1 تاریخ سے لے کر کے 12 تاریخ جو ہوتی ہے یہ عروج ماہ کہلاتی ہے۔ تو عروج ماہ میں جمعہ کی رات ہونی چاہیے۔ تو عروج ماہ میں جمعہ کی رات میں باوضو صاف ستھرا پاک لباس کپڑا پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے 170 بار اس درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے 11 دن لگاتار پڑھنا ہے، یعنی عروج ماہ میں جب ہم شروع کریں گے، جمعہ کی رات ہوگی، 170 مرتبہ پڑھیں گے، اور روزانہ 11 دن تک مسلسل ہمیں 170 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کرم فرمائیں گے، وہ اپنا روح زیبا سامنے کریں گے اور پڑھنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی زیارت ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی زیارت کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں۔ ہر انسان کے، ہر مسلمان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی لأن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، اور حدیث پاک میں ہے کہ لأن الشیطان لا يتمثل بی، کہ جس نے بھی مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقت میں مجھے کو دیکھا، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو اگر آدمی خواب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا تو گویا کہ اس نے حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا۔ اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے
کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ انشاءاللہ ضرور مجھے کھلی آنکھ سے بھی دیکھے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ درود پاک نہایت ہی معتبر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے لیے میری طرف سے آپ تمام اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو اجازت ہے۔ اور درود تاج کے ذریعہ سے علاج کیسے کرنا ہے؟ سحر ہو، جن ہو، آسیب ہو، بھوت پری چڑیل جادو وغیرہ کسی کے اوپر ہو جائے یا اسے چیچک نکل جائے تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ دل کی صفائی اور ستھرائی کے لیے ہر روز صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اور عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ورد میں رکھیں۔ تو جو شخص ہر روز فجر کی نماز کے بعد درود تاج کو 60 مرتبہ پڑھے گا اور عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے گا، عصر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس کا دل روشن منور ہو جائے گا اور دل کی صفائی ہو جائے گی، صفائی قلب ہو جائے گی۔ دشمنوں، ظالموں اور حاسدوں، یعنی کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کے دشمن بھی لگے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ظلم بھی ہو رہا ہے، لوگ حسد بھی کر رہے ہیں، تو ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اور غریبی، پریشانی، تنگ دستی ہو اس کے دور کرنے کے لیے 40 رات متواتر یعنی 40 رات برابر عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ درود تاج پڑھیں۔ رزق میں خیر و برکت کے لیے 7 مرتبہ صبح کی نماز کے بعد درود تاج کو ہمیشہ ورد میں رکھیں تو انشاءاللہ رزق میں، روزی روزگار میں خوب خیر و برکت ہوں گی۔ باج عورت ہو جن کے بارے میں اطباء بتاتے ہیں کہ ان کا علاج نہیں ہے، مگر درود تاج ایسی بابرکت چیز ہے کہ درود تاج کے ذریعہ سے باج عورت کا بھی علاج ہے۔ باج عورت، جس عورت کے بچے نہیں ہوتے ہیں، اس کی جو ہے مختلف الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں، تو خیر جو بھی صورتیں ہوں باج پن کی، درود تاج کے ذریعہ سے باج پن بھی دور کیا جا سکتا ہے۔ 21 چھوارا یعنی سوکھا ہوا جو کھجور ہوتا ہے، 21 چھوارے پر درود تاج کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے ایک چھوارا اس کو کھلائے، عورت کو کھلائے، باج عورت کو کھلائے، اور بعض حیض کے بعد جب MC کے ایام ختم ہو جائیں تو شوہر ہم بستری کریں، اللہ رب العزت کے فضل کرم سے نیک اور بہترین بچہ پیدا ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اگر حاملہ عورت ہے اور حاملہ عورت کے اوپر کوئی خلل ہو جائے، آسیب وغیرہ، شیطان وغیرہ کے یا جادو وغیرہ کے کسی بھی قسم کا کوئی خلل ہو جائے تو 7 دن تک برابر 7 مرتبہ درود تاج کو پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، شفایابی حاصل ہوگی۔ طالب اور مطلوب کی مواصلت کے لیے اور ہر مقصد میں، ہر جائز مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آدھی رات کے بعد باوضو 40 مرتبہ صدق اور یقین کے ساتھ پڑھے، انشاءاللہ عز و جل دلی مطلوب حاصل ہوگا، دلی مقصد جو بھی آپ کا ہوگا وہ حاصل ہو جائے گا۔ درود تاج کے تو بہت سارے فضائل ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر یہ بیان کیا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ حضرات کے سامنے درود تاج کو پڑھ بھی دیا جائے تاکہ آپ حضرات کے لیے آسانی ہو جائے۔ درود تاج یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمخوف والجوع والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل
خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما. یہ ہے درود تاج. امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ عمل پسند آیا ہوگا. اگر آپ حضرات کو یہ عمل پسند آیا ہے تو آپ حضرات ہمارے اس چینل مرکزی روحانی شفا خانہ کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب تک پہنچائیں تاکہ اس کے ذریعہ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کریں. ایک بات آخر میں یہ عرض کر دیتا ہوں کہ شریعت کی پابندی ہونا ضروری ہے، یعنی نماز روزے وغیرہ کی پابندی ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی وسلم کی سچی محبت دل میں ہے تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.